السلام علیکم میری عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام تھا جس کے ساتھ خوف نہیں بلکہ اطمینان جڑا ہوا تھا۔ دشمن بھی اس کے انصاف کی مثال دیتے تھے اور دوست اس کے کردار پر فخر کرتے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ذمہ داری، جہاد اور رعایا کی خدمت میں گزرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ذات کو سلطنت سے بڑا نہیں سمجھا بلکہ خود کو ایک ایماندار جانا، مگر اس مضبوط اور باوقار شخصیت کے دل میں بھی ایک انسان بستا تھا جو محسوس کرتا تھا، سوچتا تھا اور خاموشی سے جذبات کو سنبھالتا تھا۔ ایک دن سلطان حسب معمول بھیس بدل کر شہر کی گلی کو چوں میں نکلا تاکہ عام لوگوں کے حالات خود دیکھ سکے۔ وہ ایک ایسے محلے میں پہنچا جہاں سادگی تھی، غربت تھی، مگر دلوں میں شکر تھا۔ وہاں اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو ایک زخمی بچے کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نازک تھے مگر حرکت میں مضبوط تھے، چہرہ پردے میں تھا مگر آنکھوں میں عجب سی سنجیدگی اور شفقت جھلک رہی تھی۔ وہ لڑکی نہ تو خوبصورتی دکھانے میں مصروف تھی اور نہ ہی کسی کی توجہ چاہتی تھی، مگر اس کی موجودگی خود بول رہی تھی۔ سلطان وہیں ٹھہر گیا، نہ اس نے سوال کیا نہ اپنا تعارف کروایا، بس اس نے یہ منظر دل میں محفوظ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض مناظر دیکھنے لیے ہوتے ہیں، چھونے کے لیے نہیں۔ وہ لڑکی جو سلطان کو نہیں جانتی تھی، اور شاید یہی بات اس کے لمحے کو اور بھی پاکیزہ بنا رہی تھی۔ سلطان آگے بڑھ گیا مگر اس کا دل وہیں گہرا گیا۔ دن گزرتے گئے، جنگیں آتی رہیں، فیصلے ہوتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ لڑکی ایک خیال کی طرح زندہ رہی۔ وہ خیال نہ خواہش تھا نہ کمزوری، بلکہ ایک احساس تھا جو انسان کو بہتر بناتا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو پانے کا نہیں سوچا بلکہ خود کو اس کے قابل بنانے کا سوچا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر اس احساس میں خیر ہو تو اسے برقرار رکھ، اور اگر یہ اس کے منصب کے خلاف ہے تو اسے دل سے نکال دے۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ اس محلہ میں ایک خاندان پر ظلم ہوا ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ معاملے کی تحقیق کی جائے۔ جب حقیقت سلطان کے سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ وہی لڑکی اس خاندان کی بیٹی ہے۔ سلطان نے انصاف کیا، مکمل اور بے لاگ۔ نہ کسی کو معلوم ہوا کہ سلطان اس لڑکی کو جانتا ہے، نہ کسی نے اس فیصلے کو ذاتی سمجھا، لیکن وہ لڑکی جب انصاف پاتے دیکھ کر روئی تو اس کے آنسو شکر کے تھے، اور سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ دور کھڑ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس وقت کے ساتھ سلطان کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ محبت اگر ہے تو عزت کے دائرے میں ہی رہے گی۔ اس نے کبھی اس لڑکی کو پیغام نہیں بھیجا، نہ کسی کے ذریعے بات پہنچائی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سلطان کی ذرا اس خواہش بھی کسی کے لیے دباؤ بن سکتی ہے۔
اور وہ ایسا گناہ اپنے دل پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے قریبی مشیروں اور علماء کے سامنے دل کی بات رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی شاہی خاندان کی بیٹی نہیں بلکہ ایک عام، نیک اور با کردار لڑکی ہے، سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگوں کو حیرت ہوئی، کچھ نے سوال اٹھائے، مگر سلطان نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی نسب نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ جب لڑکی کے گھر یہ پیغام پہنچا تو اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ اس نے صاف کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کی رضا، عزت اور مکمل رضامندی پر ہے تو وہ اسے قبول کرے گی اور نہیں۔ اس جواب نے سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں اس کے احترام کو اور بڑھا دیا۔ نکاح سادگی سے ہوا، نہ شاہی جشن، نہ دکھاؤ۔ سلطان نے اس دن ثابت کیا کہ عظمت تخت سے نہیں بلکہ کردار سے آتی ہے۔ وہ لڑکی ملکہ بنی مگر اس کا دل وہی رہا جو پہلے تھا۔ وہ رعایا کے درمیان رہی، ان کی خدمت کرتی رہی اور سلطان کے شانہ بشانہ عدل اور رحم کی مثال بنی ہے۔ یہ محبت نہ کہانیوں کی طرح شور مچاتی ہے، نہ نعروں کی محتاج ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو انسان کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے، جو نفس کو جھکاتی ہے اور روح کو بلند کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی یہ محبت اس بات کی دلیل تھی کہ سچی محبت طاقت کے باوجود ضابط کا نام ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اگر پاک ہو تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اگر عزت کے ساتھ ہو تو تاریخ میں مثال بن جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اوکے بائے۔